اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بنداس بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ آپ روپیہ بھیج سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر مکۃ المکرمہ سے ہمارے رپورٹر عبدالقیوم خان صاحب نے بھیجی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں پہنچنے والے عازمین حج جو اس سال حج کے لیے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سالوں سے پوری دنیا سے کوئی حج کے لیے، اس مبارک عبادت کے لیے، اس مبارک عمل کے لیے نہیں پہنچ پایا تھا کورونا کی وجہ سے، لیکن اب اس سال حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ تو وہاں سے عبدالقیوم خان نے بتایا کہ مکہ مکرمہ پہنچنے والے عازمین حج بے انتہا خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مملکت کی جانب سے، سعودی مملکت کی جانب سے مہمانان حرم کی آسانی، سہولت اور آسائش کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے فرزندان توحید کورونا وبا کی وجہ سے 2 سال کی پابندی کے بعد اس سال پہنچیں تو بڑے جذباتی اور بڑے خوشیوں سے سرشار نظر آ رہے ہیں اور بیت اللہ کے دیدار کی تڑپ کے لیے ہوئے ہیں۔ طواف اور حج و زائرین کے خدمات کے ماہر احمد نے کہا، العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے باہر سے آنے والے عازمین کی تقریباً 2 سال بعد، 2 سال کی غیر حاضری کے بعد وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا کہ اس سال حج سیزن کے لیے مملکت سعودی کے اندر اور باہر سے آنے والے عازمین کی تعداد 10 لاکھ تک ابھی پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حجاج کی واپسی کے ساتھ ہی تیاریاں شروع ہو گئی ہے، اس لیے طواف کمپنیز، زمازمہ کمپنی، جنرل آٹو موبائل یونین اور حجاج کی خدمات میں کام کرنے والے تمام شعبوں نے حجاج کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے انسانی اور مشینی صلاحیتوں کو متحرک کر دیا، ایکٹیو کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب حاجیوں کی خدمت کے لیے بےتاب ہیں۔ جتنے لوگ پہنچ رہے ہیں، اللہ سب کے سفر کو آسان کرے، اللہ سب کی عبادت کو وہاں
پر آسان کرے اور اللہ سب کے جانے کو سب کے حج کو اللہ قبول فرمائے. یہی ہماری وائرل نیوز لائیو ٹیم کی بھی دعائیں ہیں. دن پڑوسی ملک پاکستان کی 2-3 بڑی خبریں فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ہیں. پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف ایکس پریزیڈنٹ پاکستان پرویز مشرف نے پاکستان واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے. ان کی واپسی کی خواہش ظاہر کرنے کے بعد ان کی واپسی کا ممکنہ بڑھ گیا ہے، امکان بڑھ گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ملک میں فوج تانا شاہی پر پھر سے بحث چھڑ گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف سال 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو تختہ پلٹ کر کے اقتدار میں آئے تھے. انہوں نے سال 2001 سے 2018 تک صدر کے عہدے پر کام کیا. اسی دوران ان پر شدید الزام لگے، جس کے بعد سے وہ پاکستان چھوڑ کر برطانیہ اور وسطی مشرق میں خود ساختہ جلا وطنی میں زندگی گزار رہے تھے. فی الحال سابق صدر مشرف 78 سال کے ہیں. انہوں نے اپنی باقی زندگی کو اپنے گھر پاکستان میں بتانے کی خواہش ظاہر کی ہے. فوجی ترجمان نے کہا کہ ان کی خواہش پوری کی جانی چاہیے. وہیں پر دوسری بڑی خبر پاکستان کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں بھی اب بازار رات 9 بجے بند کر دیے جائیں گے. ایسی نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ریسٹورنٹ 10 بجے، ریسٹورنٹ شادی ہال رات 10 بجے، ریسٹورنٹ اور ہوٹلز رات 11:30 بجے بند ہوں گے. ایسے ہی 2 ماہ تک یہ معاملہ سلسلہ جاری رہے گا. اسلام آباد کے بازاروں کو بھی نوٹیفیکیشن بند کرنے کے جاری کر دیے گئے ہیں. وہیں پر تیسری بڑی خبر پاکستان کی یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی شہری زاہد قریشی امریکی ڈسٹرکٹ جج کے منصب پر فائز کیے گئے اور انہوں نے اب ڈسٹرکٹ جج کا عہدہ سنبھال لیا ہے. ناظرین، بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے افغانستان سے. جی ہاں، افغانستان میں داعش نے گرودوارے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. داعش نے افغان کی راجدھانی کابل میں سکھوں کے گرودوارے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. داعش کے گرودوارے پر اس حملے کے نتیجے میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک ہونے کے علاوہ طالبان کا ایک سیکورٹی اہلکار بھی اس میں جاں بحق ہوا تھا. اہم بات یہ ہے کہ داعش نے اس حملے کو بھارت میں بی جے پی کے انتہا پسند ہندو رہنماؤں کی طرف سے توہین رسالت کے 2 الگ الگ حالیہ واقعات کا رد عمل ری ایکشن قرار دیا ہے. تاہم داعش نے نشانہ بھارتی اقلیت سکھوں کے گرودوارے کو کابل میں بنایا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ مئی کے اواخر میں بھارتی حکمراں پارٹی بی جے پی کے ترجمان نپور شرما اور نویل جندل نامی 2 شیطانوں نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اس پر بھارت سمیت پوری دنیا میں بھاری احتجاج کیا گیا تھا. بھارت میں یہ احتجاج اس کے باوجود جاری ہے کہ بھارتی حکومت کے ماتحت اداروں نے اس احتجاج کے رہنماؤں میں سے کئی گھروں کو بلڈوزر چلا دیا. داعش کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز کابل میں ہندوؤں، سکھوں اور مرتدین کو نشانہ بنانے کے لیے یہ حملہ کیا. اس مقصد کے لیے داعش نے صبح سویرے گرودوارے کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کی. یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ بھارت میں جو بھارتی جنتا پارٹی کے 2 شیطانوں نے نیچ اور گھٹیا حرکت کی اور یہاں پر ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، اسی کا ری ایکشن اب باقاعدہ داعش دکھا رہی ہے، جو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کے حالات کو لے کر. جی ہاں، آپ جانتے ہیں رشیا اور یوکرین کی جو جنگ چھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک بھی ختم نہیں ہوئی ہے. اب یوکرین کی جنگ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ نیٹو کے سربراہ نے وارننگ دیتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کئی برسوں تک پھیل سکتی ہے. یوکرین کی جنگ اگلے کئی برسوں تک جاری رہ سکتی ہے. اتوار کے روز جرمنی کے ایک روزنامہ میں شائع ہونے والے ایک
इंटरव्यू में नेटो के सरबराह ने यूक्रेन की मदद करने पर जोर देते हुए कहा कि हमें इस जंग का अगले कई साल तक सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। यूक्रेन के लिए अपनी इमदाद को भी कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, बेशक इसकी बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि ये भारी कीमत तवानाई के हवाले से भी हो सकती है और ग़िज़ाई अजनास की बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में भी हो सकती है। वहीं पर उन्होंने कहा यूक्रेन के हवाले से तवानाई, बहरान और महंगाई को बर्दाश्त करना बड़ी कीमत नहीं है। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वाशिंगटन से। जी हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन जी हाँ साइकिल से गिर पड़े, साइकिलिंग के दौरान गिर पड़े। अब जाहिर बात है, अमेरिका के सदर है, साइकिल से अगर चलाते चलाते ऐसा गिर भी गए तो खबर बन जाएगी। और ये खबर हम भी बना रहे हैं और पूरी दुनिया ने बना दिया है इस खबर को। जो बाइडन साइकिलिंग के दौरान गिर पड़े। जी हाँ, अगर छोटा आम आदमी अगर मर भी जाए, टुकड़े टुकड़े जो हो जाए, तो उसकी खबर नहीं बनती, लेकिन जो बाइडन है साइकिल से गिरे तो खबर तो बनना है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन साइकिल चलाते हुए गिरे हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद ही उठ गए और कहा कि आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर छुट्टियाँ गुजारने के लिए इन दिनों एक रियासत में मौजूद है जहाँ वो साइकिलिंग करते हुए गिर पड़े। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।